اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم، خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرو رہا کرم ہے، اس کی بے پناہ عنایات ہیں، اس کا فضل ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور ان گھڑیوں سے ہم سب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج کا ٹاپک، آج کا موضوع وہ ہے والدین کے حقوق، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہر رشتہ اسلام نے اس کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی فضیلت اسلام نے بیان نہ کی ہو، لیکن سب رشتوں میں جو افضل رشتہ ہے، سب رشتوں میں جس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ رشتہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے جہاں بھی اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی بندگی کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد خلق کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ، اس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تو فرمایا کہ والدین، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس طرح اگر سورۃ نساء اٹھا کر دیکھے تو وہاں بھی رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ کس کی عبادت کرو؟ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر احسان کرو کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر 8ویں پارے کے اندر بھی یہی مضمون رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے۔ پھر 15واں پارہ اٹھا کر دیکھ رہے، وہاں بھی یہی مضمون ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو ناظرین اکرام، اگر اس سے آگے چلتے چلے جائیں، 26واں پارہ ہے، اس کے اندر اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، سورۃ لقمان ہے، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنی عبادت، اپنی ریاضت کا ذکر فرمایا، وہاں پر فوراً والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خلق کائنات نے اتنی کیوں اہمیت بیان کر دی، اتنا کیوں مرتبہ اور شان بیان کر دی والدین کی، کہ اپنی عبادت، اپنی ریاضت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرما دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت کے اندر پالنے والی ذات، حقیقت کے اندر زندگی عطا کرنے والی ذات، حقیقت کے اندر سب کچھ عطا کرنے والی ذات میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے، لیکن مجازی طور پر جو انسان کی اس دنیا کے آنے کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے، وہ ذات کون ہے؟ وہ والدین کی ذات ہے۔ پھر جو پال رہی ہے، مجازی طور پر میں نے عرض کیا کہ حقیقی طور پر رب ذوالجلال کی ذات ہر ایک کو پالنے والی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لیکن مجازی طور پر پالنے والی ذات جو ہے وہ والدین کی ذاتیں ہیں۔ جب بچہ حرکت نہیں کرتا، بچہ بولتا نہیں ہے، بچہ چل پھر نہیں سکتا، وہ بچے کو کون یہ سارا اس کا پروسیس طے کر رہی ہے؟ ذاتیں، وہ ذاتیں ماں اور باپ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ رتبہ عطا فرمایا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کی فرما برداری کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تابع داری کرو۔ فرمایا جب تم ان کی خدمت کرو گے، جب ان کو تم ادب بجا لاؤ گے، جب ان کو تم حکم مانو گے، تو خلق کائنات کی ذات بھی راضی ہو جائے گی، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی راضی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ والدین، والد کی رضا کے اندر اللہ کی رضا کو رکھ دیا گیا ہے،
اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا پروردگار عالم میرے سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو پھر دیکھو کہ میرا والد مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر راضی ہے تو پھر سمجھ لو میرا رب میرے ساتھ راضی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کو مقام اور مرتبہ کیا کیا، عطا کیا۔ ناظرین اکرام، یہی وہ ماں تھی جب مدینے کے تاجدار اس دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پہلے عرب معاشرے کے اندر یہی وہ ماں تھی جس کو منڈی کے اندر بیٹا جا کر فروخت کرتا تھا، ماں کی بازار کے اندر بولی لگائی جا رہی تھی۔ ناظرین اکرام، یہی وہ تھی کہ خامد فوت ہو جاتا تھا، بیٹا ماں کے ساتھ شادی کر رہا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماں کو کیا مقام عطا کر دیا، ماں کو کیا رتبہ عطا کر دیا، ماں کو کیا شان عطا فرما دی۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں یہ ماں منڈی کے اندر بیچنے والی چیز نہیں ہے، یہ بولی لگانے والی چیز نہیں ہے کہ تم بازاروں کے اندر لے کر جا کر اس کو تم بولی لگا لو۔ فرمایا یہ ماں تو اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تم جنت کے متلاشی ہو، جنت تلاش کر رہے ہو، جنت تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ماں کی خدمت کر لو، ماں کو راضی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے شمار احادیث مبارک اس کے بارے میں موجود ہیں، بے شمار ایسے فرمان علی شان موجود ہیں جس کے اندر حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں اور باپ کی شان اور عظمت کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے یہ ٹاپک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ مضامین سنیے گا بھی۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے سے ماں باپ ہمارے ناراض ہیں، تو آج وقت ہے رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر جا کر ماں اور باپ کے قدموں پہ گر جا، ان کو راضی کر لے۔ تیرا کام ہے گرنا۔ ماں باپ کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اولاد جتنی بھی زیادتی کر لے اور پھر جا کر ماں کے قدموں کے پہ گر پائے، باپ کے قدموں پہ گر جائے، وہ ماں باپ ٹھڈے مار کر دھکے مار کر اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ اولاد کو اٹھا کر وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لے، جس کے پیچھے ماں اور باپ کی دعائیں موجود ہیں نا، وہ بندہ دنیا کے اندر ناکام نہیں ہوتا، کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، عزتوں سے وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے جس کے پیچھے اس کی ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اولاد گھر سے نکلتی ہے باہر، ماں ہاتھ اٹھا دیتی ہے رب کی بارگاہ کے اندر، بیٹا لیٹ ہو جاتا ہے، باپ دروازے پر کھڑا اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، باپ بلبلا اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے۔ خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، وہ تکلیفیں ہم میں پہنچے۔ آج اس ہستی کا، ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اور میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں ان کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرت صاحب، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ، رتبہ کتنا ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو پہلے صرف یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمیں یہ صرف حکم دیا گیا ہے، پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر کیا حکم تھا، ان کے ساتھ کیا پیغام ان کو دیا جا رہا تھا، تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا موضوع بہت حساس بھی ہے، بہت میٹھا بھی ہے، بہت اعلیٰ بھی ہے، بہت نازک بھی ہے، ہر پہلو سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، جو آیات آپ نے تلاوت کی، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نہ کرو، وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید بے شمار مقامات پر اس طرح توجہ دلا رہا ہے۔ حقوق کی دو قسمیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی توحید کا بیان کرنا، اس کا اقرار کرنا،
حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے. بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے سب سے بڑا حق جو والدین کا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے زمانہ رسول تک ہر زمانے میں والدین کا ادب اور احترام ہر شریعت نے برقرار رکھا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے. دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو جب قافلے والے لے کے آ رہے ہیں مصر کی طرف، تو راستے میں آپ کی والدہ کی قبر ہوتی جس سے گزر ہوتا ہے، تو آپ اپنی والدہ کی قبر کو دیکھ کر اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیتے ہیں اور پھر اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کر روتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. والدین ایسی ہستی ہیں کہ تمہارا وجود ان کا مرہون منت ہے، ان کا احسان ہے، جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، تو یہ تمہارے والدین کا تم پر احسان ہے. تو یہ احسان اب سمجھو کہ جس طرح تکلیف اٹھا کے تکلیف در تکلیف اٹھا کے انہوں نے تمہیں جنم بھی دیا، پھر جنم ہی نہیں دیا، تمہیں پالا پوسا ہے، تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، تمہیں ان احسانات کو سمجھنا چاہیے. کل انہوں نے تم پہ احسان کیا تھا، آج تجھ پر یہ فریضہ لاگو ہوتا ہے کہ تم اپنے والدین پر ان احسان کے بدلے کے لیے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے بچھ جاؤ اور ان کے ساتھ محبت اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمت بجا لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو، ان کے زمانے میں بھی تو وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ اور پھر خود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. آپ بھی اپنی والدہ کے ساتھ کتنا حسن سلوک سے پیش آتے تھے. وہ قصاب کا واقعہ جو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، تو وہ والدہ اپنے بیٹے کو دعا دیتی ہے اللہ تجھے جنت میں پیغمبر موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، بعض کتب میں لکھا ہے کہ آپ جب جاتے تھے تو آپ کی والدہ آپ کے لیے دعا کیا کرتی تھی. تو جب آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو بعض کتب میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ اب جب میری بارگاہ میں آ رہے ہو ذرا دھیان سے، اب تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ روایت ٹھیک بھی ہو تو یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رب العالمین نے ماں کی دعاؤں کا مقام بتایا ہے کہ والدین کی دعائیں کتنا درجہ اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جو دعائیں کرتی تھی. پیغمبروں کی مائیں دعائیں کیا کرتی تھی، وہ اپنی ماؤں کی خدمت کیا کرتے تھے. تو گویا انبیاء کی زندگی میں ان کے والدین کا کردار اور ان کا اپنے والدین کی خدمت کرنا، یہ اس آیت پر بھرپور طریقے سے میں یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا. انبیاء نے کر کے دکھایا ہے. وہ ناخلف لوگ تھے جنہوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، جا کے منڈی میں بیچ آتے تھے، باپ مر جاتا تھا اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. اور یہ طوفان بدتمیزی ہمارے نبی پاک کے دور میں عروج پر تھا یہ معاملہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام سے بہت سارے کام لیے. ایک تو آپ کو یتیم پیدا کیا، آپ سے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کروائی، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد پردہ فرما گئے. تو خدمت کا وقت ابھی آیا نہیں تھا کہ والدہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی. تو والدین کی محبت اور ان کی خدمت کی کمی حضور نے خود اپنی زندگی میں محسوس کی ہے، اور پھر امت کو اس کا بھرپور درس دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھرپور طریقے سے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. تو بنی اسرائیل والوں کو جس طرح حکم تھا اسی طرح ہمیں بھی حکم ہے
کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے موبائل پہ کھیل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے والدین ہمارے پاس بیٹھے۔ ماں آوازیں دیے چلی جا رہی، اولادیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، گیمز، انہوں نے طوفان بدتمیزی بپا کر رکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ محمد میں نماز میں کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آج اولادیں بات نہیں سنتی، گیم، موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک۔ کوئی باپ چیختا ہے تو چیختا رہے، ماں چیختی ہے تو چیختی رہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ انتہائی درجے کی نافرمانی ہے۔ ایسی اولادوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ یہ اتنا بڑا یہ نافرمانی ہے کہ کوئی بھی گناہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے اس کی سزا، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی بندے کو ذلت و رسوائی سے دوچار کرے۔ تو ناظرین اکرام، جہاں ذکر ہم کر رہے ہیں والدین کی عظمت اور والدین کی شان، والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کا مقام اور دونوں کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ دونوں ہی عقیدتوں محبتوں کا مرکز و محور ہیں۔ اولاد کے لیے دونوں ہی، ماں کی بھی خدمت بڑی ضروری ہے اور باپ کا ادب کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ماں کی خدمت کریں اور باپ کو چھوڑ دیں، یا باپ کی خدمت کریں اور ماں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ نہیں، اولاد کے لیے دونوں، باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا رکھ دی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو گیا، اگر رب ناراض ہے تو جنت کیسے ملے گی؟ اگر ماں ناراض ہے تو پھر بھی جنت ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اولاد کے لیے دونوں رشتے ناظرین کرام بے حد احترام کے لائق ہے۔ جتنا بھی ادب کر سکیں گے، جتنا بھی احترام کر سکیں، اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اور جس نے جتنا رتبہ پایا ہے، جتنا مقام اور مرتبہ پایا ہے ناظرین اکرام، اس نے ماں باپ کے ادب اور احترام سے پایا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے پایا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا ہے تو یہ بھی پیچھے ماں اور باپ کی دعائیں موجود تھیں۔ جب وہ اب علم حاصل کرنے کے لیے گئے، آج ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، لیکن بچپن کا دور ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ جب قافلہ کو ڈاکو لوٹ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی ڈاکو آیا ہے، پوچھا کیا تمہارے پاس ہے؟ کہا میرے پاس درہم ہے۔ کہاں ہے؟ وہ تلاشی لیتے ہیں، ملتے نہیں ہے۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی تلاشی لیتا ہے، پھر وہ پکڑ کر آپ کو اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں اور سردار سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس درہم و دینار ہے، لیکن ہم نے تلاشی لیا، نہیں ملے۔ سردار نے پوچھا بیٹا بتا تجھے وہ کہاں ہے درہم؟ کہا کہ یہ کپڑے کے اندر سلے ہوئے ہیں اندرلی سائڈ پر، اندر کی طرف۔ تو سردار نے کہا تھا بیٹا جب آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ قافلے کو لوٹ رہے ہیں اور آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، اپنی تقدیریں بدلنے کے والا وہ کلام تھا۔ آپ نے کہا تھا سردار میری ماں نے مجھے کہا تھا، قربان جائیں۔ آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی 11ویں پکاتے ہیں، پکانی چاہیے، ان کے ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے ضرور، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے، جس کے ساتھ تمہارا پیار ہے، اس کی تعلیمات کو بھی تو اپناؤ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اے سردار مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب یہ کلمہ نکلنے کی دیر تھی، اس لیے تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں لوگوں کے دلوں کی دنیا کو چینج کر دیتا ہے۔ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب ولایت کہاں سے مل رہی ہے؟ ولایت مل رہی ہے ماں کی خدمت سے، ماں کے ادب اور ماں کے احترام سے مل رہی ہے کہ ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر یہاں پر بات کی جائے بات یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو ماں سے اجازت لے کر جنگلوں میں گئے تھے، 12 سال کے کم و بیش کا عرصہ جنگل کے اندر عبادت کرتے، ریاضت کرتے، وہ مقام اور مرتبہ نہ ملا۔ پھر ارادہ کیا کہ میں واپس چلوں اور دوسرے کسی علاقے میں جاتا ہوں، تو گزرنے لگے تو بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا اتنا عرصہ ہو گیا ماں سے جا کر مل تو لوں، ماں کی خبر تو لوں۔ رات کا وقت ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوئے انتظار کرنے لگے کہ ماں اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے تو پھر میں دروازے پر دستک دوں گا۔
جب دیکھا کہ تازہ پانی اندر سے آیا تو سمجھ گیا کہ ماں جو ہے بیدار چکی، دروازے پر دستک دی ہے۔ ناظرین اکرام 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ نہیں پوچھا ماں نے یہ دستک دینے والا کون ہے۔ جیسے بیٹے نے دستک دی تو ماں کہہ رہی باجید ٹھہر جا، میں تیرے یہ دروازہ کھول دیتی ہوں۔ 12 سال کے بعد بھی ماں کو پتہ ہے کہ آنے والا کون ہے۔ میں قربان جاؤں ماں باپ کی عظمت اور شان پر۔ بیٹا جس حال میں بھی بیٹا جس، اور پھر ماں کی دعا، ماں کی خدمت کی، پھر ماں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی جو باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاہتے تھے، اللہ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ تو ناظرین اکرام یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو دوبارہ بریک کے بعد پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ذکر ہو رہا ہے والدین کی عظمت، والدین کے مقام کا، ان کی خدمت کرنے کا کیا اجر ہے، اور ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے تو انسان کو نقصان کیا ہوتا ہے، انسان کا گھاٹا کیا ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کے گھاٹے کی فکر میں پڑی ہوئی ہے کہ میرے کاروبار کے اندر لاس نہ ہو جائے، میری تجارت کے اندر لاس نہ ہو جائے، مجھے فلاں جگہ سے پرافٹ ملے اس کے اندر کمی نہ ہو جائے۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا کے کاروبار اس کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اور کاروبار اس چیز کا نام ہے، کبھی پرافٹ زیادہ مل جاتی ہے، کبھی کم مل جاتی ہے، اور کبھی لاس بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کمیاں کوتاہیاں، یہ لاس، یہ پورے ہو سکتے ہیں، لیکن جو نقصان اخروی ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنا انسان کے بس کی بات ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اخروی گھاٹا نہ ہو، ہمارا اخروی نقصان نہ ہو۔ جیسے حضرت صاحب نے بیان کیا کہ ماں باپ کی خدمت یہ وہ صلہ ہے، اس کا وہ مقام ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ ملے گا اور کل قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ نافرمانی کی ہے، ان کو ستایا ہے، ان کو تنگ کیا ہے، تو دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی مقدر بنے گی، اور کل بھی قیامت کے دن بھی ذلت رسوائی مقدر بنے گی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کسی اور کا قول، یہ کسی اور کا فرمان نہیں، یہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تمہارا بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہارے گفتگو کرنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، تمہیں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کون سے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، خود خالق کائنات قرآن کے اندر بتا رہا ہے۔ اور حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر آپ کی والدہ محترمہ کا مثال بچپن کے اندر ہو گیا، لیکن جس ماں کا دودھ پیا ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، ان کی خدمت کر کے بتا دیا، اے لوگو یہ تو وہ ماں ہے جس نے مجھے جنا نہیں ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، اس کی خدمت کی جا رہی ہے، اس کا ادب بجاج لایا جا رہا ہے۔ اگر کام کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ماں آ رہی ہے تو اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آگے جا کر ماں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں، ان کو پاس بٹھاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں جب تک وہ کرتی رہتی ہے، جانے لگتی ہے ان کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، اور دور تک ان کو الوداع بھی کرنے جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون مقدروں والی عورت تھی، کتنا اس کا مقام اور مرتبہ تھا، جس کے لیے مدینے کے تاجدار نے اپنا کام چھوڑا ہے، اپنی چادر بچھائی ہے، اس کے پاس بیٹھے ہیں، اس کو تحفے دیے ہیں، پھر جانے لگی ہے تو آپ دور تک الوداع کرنے گئے ہیں، یہ کون تھی؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ میری ماں تھی جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا، اور جس نے بچپن میں دودھ پلایا ہے ناظرین اکرام اس کا یہ مقام ہے۔ تو جس ماں نے اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے بطن کے اندر اٹھا کر تکلیفیں جھیلی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ جس نے تکلیفیں جھیلی اس ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ اپنی ماں کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، گرمی کا موسم ہے، گرمی اپنی پورے عروج پر ہے، دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ آواز آئی اے شخص تو نے تو ایک لمحے کی جو تکلیف ہے ماں نے تیرے اٹھائی تھی تیرے لیے، اس تکلیف کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام آئیے قرآن کیا
بتاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ بس اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائے کہ قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید بھرپور طریقے سے والدین کے جو حقوق ہے اپنے پڑھنے والے کو اس کی جھولی میں ڈال رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیری زندگی میں تیرے سامنے تیرے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ کہہ ان کو اف اور نہ ان کو جھڑک، اف کا لفظ بھی تم نے ان سے نہیں کہنا ہے۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو انہیں ناگوار ہو۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے کرنے لگ جاتے ہیں جو انسان کی توقع کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کریں اور ان کی بات سے اکتا کر انہیں کوئی بات ہرگز ایسی نہ کرو کہ انہیں ناگوار گزرے۔ اور فرمایا کہ دراصل بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے نا، اس میں بات برداشت نہیں ہوتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ذرا ذرا سی بات بھی بڑی بات محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے کسی قول عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکا، ایسے آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو ذلیل ہو ذلیل ہو۔ پھر قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرو، اور والدین کے ساتھ جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ، قولاً کریما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے دوسرے حقوق کی جو آیت میں بیان ہوئی سمجھ آئی ہے، یہ جو قولاً کریما ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ کس طرح؟ فرمایا کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، جھک کر بچھ کر آنکھیں جھکا کر ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ جب بات کرو اسی طرح غلامی کی حالت میں، جس طرح غلام آقا سے بات کرتا اسی طرح جھک کر بچھ کر ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے ان کے ساتھ بات کرو۔ جب والدین کی خدمت میں آؤ تو ان کے بولنے سے پہلے نہ بولو، ان کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کرو۔ آج اولادیں والدین کے سامنے ان کی زبانیں کھل چکی ہیں۔ آج بڑھاپے میں والدین یہ توقع کرتے ہیں ہمیں کوئی تسلی دینے والا ہو، ہمیں ہمارے لیے کوئی محبت کی باہیں کھولنے والا ہو، ہمیں دکھ میں تکلیف میں کوئی گلے لگا کے تسلی دینے والا ہو۔ جس طرح اولاد
कल ये तसव्वुर करती थी अपनी दुख और तकलीफ़ में माँ की गोद में आ जाना और बाप के बाजुओं में आ जाना, बाप कंधे पे और कमर पे हाथ फेर के तसल्ली देता था। माँ झोली में अपने बेटे का सर रख लेती है, अपनी बाहों में ले लेती है, माथा चूमती है, सर को बोसे देती है, अपनी शफ़क़त की चादर में अपनी औलाद को छुपा लेती है। बुढ़ापे में वालिदैन भी यही तवक्को कर रहे होते हैं, जब वो परेशान होते हैं, एहसास कम तरीका शिकार हो रहे होते हैं, वो भी ये महसूस करते हैं हमें भी कोई तसल्ली देने वाला हो, हमसे भी कोई मोहब्बत की बात करने वाला हो, हमारी औलादें हमें हौसला दें, हमसे प्यार करें, हमसे मीठी बातें करें, हमारे लिए अपना कुर्बान करें और हर चीज़ से बढ़कर हमें वो फ़ौक़ियत दें, हमें वो अहमियत दें। बुढ़ापे में ये एहसास बढ़ जाता है, तो बुढ़ापे में कहीं ये एहसास वालिदैन के ज़हनों में ना पैदा हो जाए कि ये अपनी बीवी को ज़्यादा अहमियत देता है, अपनी औलाद को ज़्यादा अहमियत देता है। बुढ़ापे की दहलीज़ असल में यहाँ आके वालिदैन की खिदमत करना ज़रूरी है, और यही सही स्टेज है, सही मौका है कि हर लम्हे अपने वालिदैन की खिदमत में हाजिर हो। ये अंग्रेज़ ने हमें एक अजीब हज़रत साहब कानून दे दिया, साल बाद जी मदर डे बना लो जी, क्या इससे वालिदैन के वालदा के हक़ अदा हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इस्लाम तो ये कहता है, ये काफिर ने तो कहा साल में एक दिन माँ का दिन मना लो, इस्लाम कहता है हर घड़ी हर लम्हा अपने वालिदैन के वक्त को मनाओ। तुम जितनी नज़रें भी, जितनी निगाहें भी मोहब्बत से अपने वालिदैन के चेहरे पे डालोगे, अल्लाह तुम्हें मकबूल हाजिर उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और सहाबी ने अर्ज़ कर दे, या रसूल अल्लाह, अगर 100 बार, फरमाया तुम 100 बार, जितनी बार भी, से ज़्यादा बार भी अपने वालिदैन के चेहरे पे मोहब्बत की निगाह डालोगे, अल्लाह तुम्हें मकबूल हाजिर उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो नाज़रीन इकराम, वालिदैन के साथ उसने सलूक, यहाँ से आगे जहाँ पर हज़रत साहब ने जिक्र किया कौलन करीमा, आगे फरमाया यार वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति, क्या करो अपने दोनों पर जो है शफ़क़त वाले उनके सामने झुका दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और ये दुआ मांगा करो कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने बचपन के अंदर हमारे साथ जो है मोहब्बत की है, हमारे साथ प्यार किया है, हमारी इस परवरिश की है, अल्लाह हमें भी इस तरह उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो बात यहाँ पर सिर्फ झिड़कने की हो रही है, उफ़ कहने की हो रही है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम है, सहाबी रसूल है, क्या मुकाम है सहाबी का, क्या मर्तबा है सहाबी का। लेकिन अगर माँ नाराज़ हो जाती है तो उनकी हालत कैसी हो जाती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह फ़लाँ आपका ग़ुलाम है, उसकी जान नहीं निकल रही, तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, या रसूलल्लाह करम फरमाइए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर पूछा क्या इसकी वालदा ज़िंदा है? तो कहता है कि हाँ इसकी वालदा ज़िंदा है। तो फरमाया बुलाओ उसकी वालदा को। बुलाया गया तो पता चला कि ये माँ की बात नहीं मानता था, माँ इससे नाराज़ है। फरमाया इसको माफ़ कर दे। कहा मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लजपाल आका है, आपने सहाबा से फरमाया जाओ लकड़ियाँ इकट्ठी करो, लो आग जलाओ। वो पूछती है या रसूलल्लाह ये लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी कराई जा रही है, क्यों आग जलाने को हुक्म दिया जा रहा है? फरमाया तेरे बेटे को आग में डाला जाएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती। फरमाया अगर तू माफ़ नहीं करेगी तो तेरा बेटा जहन्नम की आग में जलेगा। जब माँ ने ये सुना तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। अब माफ़ करने की देर थी, जो तकलीफ़ थी मौत की, अल्लाह ताला ने फ़ौरन वो तकलीफ़ को उसको दूर फरमा दिया। तो नाज़रीन इकराम, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम बड़ा ज़रूरी है। मैंने अर्ज़ की ना कि माँ बाप की खिदमत ही ऐसा सिल है जिसका अजर अल्लाह दुनिया के अंदर भी अता करते हैं, आखिरत के अंदर भी अता करेगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।
ناظرین کرام، بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ذکر ہو رہا ہے والدین کی عظمت، والدین کی شان اور والدین کا مقام کا، کہ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو کتنی نعمتوں سے، کتنی عزتوں سے نوازتا ہے، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ناظرین کرام یہ یاد رکھنا، یہ دنیا کے اندر آپ لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اللہ نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور جنہوں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کو تنگ کیا ہے، آج دنیا کے اندر ان کی اولادیں ان کو تنگ کر رہی ہیں، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے، گلیوں اور مزاروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے تھے۔ کئی ایسے لوگوں کے ساتھ بارے میں پتہ چلا ہے ناظرین کرام کہ یہ ماں باپ کو تنگ کرتے تھے، ماں باپ کو چھوٹے چھوٹے کنکرے لے کر وہ مارتے تھے اور باپ کو تنگ کرتے تھے، باپ سے گالیاں سنتے تھے، لیکن وہ وقت بھی آئے، دیکھے ہم نے خود آنکھوں سے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پھر کنکریاں مارتے تھے اور وہ گالیاں نکالتا تھا اور بچے خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ ماں باپ کی جو نافرمان ہوتے ہیں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر خدا نخواستہ کسی معاملے کے اندر آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو آج وقت ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، تاخیر نہ کرنا، لمحے ضائع نہ کرنا، ماں باپ کے جا کر قدموں میں بیٹھ جاؤ، تمہارا کام ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ آپ کو اٹھائیں گے نہیں، وہ اٹھا کر آپ کو سینے سے لگا لیں گے۔ آج وقت ہے، آج گھڑیاں رمضان مبارک کی ساتیں ہیں، مقبولیت کا وقت ہے، کون سا لمحہ، کون سی گھڑی ایسی ہو جو قبولیت کی ہو، اور ادھر ماں باپ تمہیں سینے سے لگائے، اللہ تمہاری زندگی کی ساری پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ تو ناظرین کرام، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب، اب یہ بھی ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ بعض اوقات ماں کی زیادہ خدمت کرتے ہیں اور باپ کو اگنور کر دیتے ہیں، اور بات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ماں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو حضرت صاحب اس کے بارے میں بتائیں، کیا ماں باپ کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت ہے، یا اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ صرف باپ کی خدمت کرے یا صرف ماں کی خدمت کرے، یا دونوں کی خدمت کرنا اولاد پر لازم ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں، قرآن کریم نے ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے مسلسل دکھ اٹھانے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں قرآن مجید میں کھینچا ہے، اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ حقدار ہے اور اس کی مستحق ہے۔ اسی حقیقت کو نبی پاک نے کھول کر بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا، نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ پھر تیرے سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری طور پہ زیارت کا مقام حاصل نہیں کر سکے، حج کی تڑپ آپ کے دل میں مچتی رہتی تھی، ہر وقت یہ جذبہ تھا کہ میں حج کا فریضہ بھی ادا کروں، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ حج کا فریضہ بھی ادا نہ کر سکے، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں گرم پتھروں پہ چل کر ایسے پتھر کہ جن پر گوشت کا ٹکڑا ڈالیں، بوٹی پھینکیں، وہ فوری جل کے کوئلہ بن جائے، میں نے ان پتھروں پہ اپنی چل کر اپنی والدہ کو اپنی گردن پہ بٹھا کے میں نے 6 میل سفر کیا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے درد جو تیری والدہ نے اٹھائے ہیں، ان دردوں کے جو جھٹکے ہیں، ہو سکتا ہے شاید ایک جھٹکے کا، شاید حضور نے فرمایا شاید
ایک جھٹکے کا درد کا جو ایک جھٹکا فرمایا تو اپنی والدہ کا حق ادا کر سکا ہو، یعنی تو پھر بھی اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ والدین کا مقام اولاد کے لیے برابر ہے، خدمت دونوں کی برابر کرنی چاہیے، لیکن والدہ نے کیونکہ جنم دیا، 9 مہینے اپنی سانسوں کی خوراک دی ہے، جس وقت جنم دے رہی ہوتی ہے اس وقت وہ ماں موت کے منہ میں ہوتی ہے، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے وہ جنم دیتی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک منت مانگی تھی، اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں جنت کی پیشانی اور جنت کی دہلیز کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میرا کام تو ہو گیا، منت یا نظر پوری ہوگی، اب میں جنت کی دہلیز اور پیشانی کو بوسہ، میں اب یہ اپنی نظر کیسے پوری کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا کے باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، ایسے ہی ہے تو نے جنت کی پیشانی کو اور جنت کی دہلیز کو بوسہ دیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والدین تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی قبروں پہ چلا جا، باپ کی قبر سرانے کی طرف، باپ کے سرانے کی طرف اس کی قبر کو چوم لے، ماں کے قدموں کی طرف قبر کو چوم لے، ایسے ہی ہے کہ تو نے جنت کی پیشانی اور دہلیز کو بوسہ دیا تو اپنی نظر سے آزاد ہو جائے گا۔ ناظرین یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اور دیکھیں اگر میری جنت الجنت تحت اقدام امہات، حضور نے فرمایا کہ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس ماں کی جنت میرے باپ کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اس ماں کی، یعنی اس کی اپنے شوہر کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا جو حقوق ہیں اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگر باپ ناراض ہے تو حضور نے فرمایا بندے کو جنت نہیں ملے گی، باپ ناراض ہے تو بندے کو جنت نہیں ملے گی، ماں ناراض ہے تو پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں بھی راضی ہوگی تو جنت ملے گی۔ باپ کا تو حضور نے صاف فرمایا اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہے، تجھے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین اپنے والدین کا جو ہے حقوق ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کی قبروں پہ حاضری دو، اور جمعہ والے دن تو حضور نے خصوصی طور پہ فرمایا جاؤ جا کے ان کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور یہاں تک حضور نے فرمایا جمعہ والے دن جا کے جب تم سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے، جتنے اس کے اندر حرف ہوں گے، جتنے حروف ہوں گے، اللہ اتنی تمہاری مغفرتیں فرما دے گا، تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا، تمہاری عمر کو اللہ لمبا فرما دے گا۔ ہمارے حضرت صاحب سال بعد لوگ 9-10 محرم کو وہ جناب اٹھاتے ہیں کدال اور دابڑا کئی اٹھا کے چل پڑتے ہیں والدین کی قبروں پہ مٹی ڈالنے کے لیے، وہ بھی سال بعد انہیں مل نہیں رہی ہوتی، ادھر بھی قبرستانوں پھر مٹی ڈالنے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، سال بعد نہیں۔ نبی پاک نے کم از کم فرمایا ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں پہ ضرور جاؤ، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ راضی ہوتے ہیں، انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں ان کی قبروں پر آئی ہیں۔ میں بات اس پہ ختم کر دوں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو جو اعمال ہیں لوگوں کے نبیوں کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، انبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جمعے والے دن اولادوں کے اعمال والدین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کے اعمال اچھے ہوں تو والدین قبر میں خوش ہوتے ہیں، اگر اعمال برے ہوں تو والدین کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا مرنے کے بعد انہیں تکلیف نہ دو، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرو۔ اچھے اعمال جمعے والے دن ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تمہارے والدین کی جمعے کا دن اچھی طرح گزارو، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دو، جمعہ پڑھو، نمازیں پڑھو، درود پڑھو، سلام پڑھو، تاکہ جب تمہارے والدین کی خدمت میں پیش ہو تمہارے اعمال کے یہ تمہاری اولاد کا عمل ہے تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو اس لیے غفلت کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ جن کے فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جائیں،
جن کے زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کے ماں کے پاؤں کو بوسہ دیں، باپ کے ہاتھ چومیں، باپ کی پیشانی کو چومیں، باپ کی دعائیں لیں، کمر پہ اس کا ہاتھ پھیرائیں اور ماں کی دعائیں لیں۔ تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، دنیا ہی جنت بن جائے گی، آگے تو جنت ملے گی، دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان والدین کو بھی اللہ سلامت فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ذکر سنا والدین کی عظمت اور والدین کی شان کا۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں تھے، جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں راضی نہیں تھے، اب دل میں یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا۔ تو آؤ ایک نسخہ سنیے، فرمایا کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو کر تھے اور دنیا سے چلے گئے، اب اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا زیادہ زیادہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ ماں باپ کی جتنی آپ نے دعائیں مانگی ہیں ان کا جب اس کو اجر ماں باپ کو ملے گا، تو جب ماں باپ کو اجر ملے گا تو ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں گے، وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی جہنم کے اندر جاتا نہیں دیکھ سکیں گے، رب کی بارگاہ میں آرزو کریں گے، رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اپنے بیٹے کو جو ہے اگر جہنم واجب ہو چکے تو وہاں سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ آج وقت ہے دنیا کے کاموں کے اندر اتنا مصروف نہ ہو جانا، دنیا کی رنگ رنگیوں کے اندر اتنا مصروف نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی بھی فکر نہ رہے، اپنے ماں باپ کی فکر نہ رہے۔ یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کا جاہ و جلال یہ چند لمحوں کا ہے، اس چند لمحوں کے پیچھے۔ اور پھر آج ایسا ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ آج ہم دوستوں کو جو ہے اپنے ماں باپ کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمانے علی شان موجود ہے، فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ دوستوں کی باتوں کو ترجیح دے گی اور اپنے والدین کو ترجیح نہیں دے گی۔ بیٹی اپنی سہیلیوں کی بات کو ترجیح دے گی، اپنی ماں کی بات کو ترجیح نہیں دے گی، وہ لمحے نہ اپنے اوپر لے آؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آج حضرت صاحب یہ بھی معاملہ بڑا بن چکا ہے، بچہ پڑھ جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے، وہ انجینئر سیکھ لیتا ہے، وہ کوئی ٹیکنالوجی سیکھ لیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے باپ کو، باپ تجھے تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تجھے تو بولنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، میں اس محفل کے اندر بات کرتا ہوں تو اٹھ کر چلا جا۔ ناظرین اکرام، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا وہ وقت بھی یاد کرو نا، ہمیں بولنا کس نے سکھایا ہے، ہمیں چلنا کس نے سکھایا ہے، ہمیں پانی پینا کھانا کھانا کس نے سکھایا ہے؟ جس باپ کو تو آج جہل کہہ رہا ہے، جس ماں کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں تجھے تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، ذرا وہ بھی تو صبر کر، جب تجھے کس چیز کا پتہ نہیں تھا ماں نے تجھے بولنے کا طریقہ سکھایا، باپ نے تجھے بولنے کا طریقہ سکھایا، اس باپ نے تجھے انگلیوں سے پکڑ کر تجھے چلنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور آج تو اسی باپ کے بارے میں کہتا ہے باپ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں۔ ذرا یہ بھی تصور کیا کر، وہ باپ صبح نکلتا ہے گھر سے مزدوری کرنے کے لیے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ ہر بندے سے باتیں سن رہا ہے، کس لیے وہ سن رہا ہے؟ کیا اسے باتیں سننے کا کوئی شوق ہے؟ کیا اسے عزت نفس نہیں پیاری؟ اسے بڑی عزت نفس پیاری ہے، لیکن وہ تیری خاطر، تیرے تعلیم کی خاطر، تجھے پروان چڑھانے کے لیے، تیری آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ میری اولاد کو یہ آسائشیں مل جائے، اسے سہولتیں مل جائیں، اسے نہ دھکے کھانے پڑے، اسے نہ تکلیفیں جھیلنے پڑے۔ ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پھیر رہی ہے، ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کے برتن صاف کر رہی ہے، کیا اسے شوق ہے یہ کہ در در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو دینا؟ نہیں، اسے کوئی شوق نہیں، اسے بھی راحت بڑی ضروری ہے، اسے بھی آرام بڑا ضروری ہے، لیکن وہ سارا کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اگر ہم تو یہ مشکل جی رہے ہیں، ہماری اولادیں ہی نہ رس، اور آج تو جب بولنے کے قابل ہو گئے، اب تجھے کچھ بولنے کا سلیقہ آ گیا، تو 4 لفظ تو پڑھ گیا ہے، اور تو کہتا ہے ماں تجھے تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اے باپ تجھے تو بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، تو جاہل ہے۔ جس باپ کے صدقے میں تجھے یہ مقام ملا، جس ماں کی محنت کی وجہ سے تجھے یہ رتبہ ملا ہے، تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ ذرا تو اس جگہ ہوتا جہاں تیرا باپ ہے، اے بیٹی تو اس جگہ ہوتی جہاں تیری ماں ہے، اور تیرے سامنے یہ باتیں ہوتی، تیرے دل پر کیا بیتتی؟ تیرا دل چھلنی ہو جاتا۔ یہ صبر کر، جب تو بات کرتا ہے نا
تو تیرے باپ کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، وہ خون کے عنصر ہوتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ وہ بھی لمحے یاد کر کہ جب ماں نے تیرے پڑھائی کے لیے اپنے زیور بیچے تھے، باپ نے مزدوری کی تھی، غلامی کسی کی اختیار کی تھی، وہ لمحے بھی یاد کر۔ یہ سب کچھ تو جو تجھے مل گیا ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، رتبہ ملا ہے، یہ ماں باپ کی محنت کا صدقہ ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے جو تجھے یہ آج مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ ناظرین اکرام، میں یہاں پر مختصر وقفہ لیتا ہوں، رفع کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام صدائے رمضان کے اندر ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو کے آپ نے سنی والدین کی شان اور عظمت کے بارے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا، پھر ایک مرتبہ آپ سے اپیل کروں گا۔ ماں باپ، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کا دشمن نہیں ہے، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اپنی ماں باپ اپنی اولاد کا برا چاہنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک کنسیپٹ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے دوست جو آتے ہیں نا، دوست جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں، وہ حقیقت کے اندر وہ دوست نہیں ہے۔ بات آ گئی دوست کی، دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھ سے نکال کر جنت کا مقیم بنا جائے۔ ہم نے اس کو دوست سمجھا ہے جو ساری رات ہمیں فضول کاموں کے اندر بٹھائے رکھے، جو ہمیں بری صحبت کے ہماری کا سبب بنے، جو ہمارے سگریٹ نوشی، شراب نوشی، دیگر برائی کے کاموں کی طرف لے جائے، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے۔ ناظرین کرام، وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست کو کسی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ نہیں کہتا کہ میرا دوست شرابی بنے، میرا دوست زانی بنے، میرا دوست نشئی بن جائے، میرا دوست فضول محفلوں کے اندر بیٹھنے والا ہو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا بھلا چاہتا ہے، وہ نقصان نہیں چاہتا۔ تو اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ کنسیپٹ ڈالا جا رہا ہے، یہ بات ڈالی جا رہی ہے، یار تمہارے والدین تو تمہارے بارے میں برا ہی سوچتے رہتے ہیں، وہ تمہارے بارے میں غلط ہی سوچتے رہتے ہیں، اب تیرا وقت ہے، تو سوچ اپنے بارے میں، تو نے کیا بننا ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں غلط نہیں سوچتے۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد کی عزت ہو، میری اولاد کو رتبے اور مرتبے اور مقام اور عہدے ملے۔ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ میرا بیٹا وہ سارا دن اپنے سر پر وہ پتھر کا ٹوکرا اٹھا کر پھرے، لوگوں کی باتیں سنے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اعلیٰ عہدے پر فیض ہو، اعلیٰ جاب اس کو ملے، میرے بیٹے کو سکون اور راحت ملے۔ ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ اگر ماں کے خواہشات دیکھنی ہے، ماں کی اگر دل کی آرزو دیکھنی ہے تو سن، ماں تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ مجھے قلم دوات مجھے دے دیتا اور میں اپنی اولاد کے مقدر اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتی۔ کون سا ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد ذلت رسوائی کا مقدر بنے؟ یہ ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر غلط باتیں ڈال دی ہیں۔ یہ جو باتیں اپنے ذہنوں سے ہم نے نکالنی ہوں گی، آج ہی وقت ہے، آج لمحے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا سایہ تدیر صحت و عافیت کے ساتھ اولادوں کے سر پر قائم دائم رکھے، اور جن کے والدین زندہ اس دنیا فانی سے ہم میں سے فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، ان ساعتوں کا صدقہ، لمحات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جب تمہارے ہاتھ اٹھے نا اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو اس وقت میرے والدین کے لیے بھی دعا کرنا۔ وہ لمحے یاد آتے ہیں، آج جب یہ نعمت چھن جائے تو وہ نعمت کے لمحے وہ یاد آتے ہیں کہ ماں باپ کی مقام کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے۔ حاضرین اکرام، جب عید کا موسم ہو، وقت ہو، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ جب عید والا دن ہو، خوشی کے لمحات ہو، اس وقت یہ آرزو دل میں مچلتی ہے، یہ دل میں خیال آتا ہے کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، آج میرے ساتھ پیار کر کے مجھے عید کے لیے بھیجتی، آج میرا باپ ہوتا مجھے ساتھ لے کر، یا میں اسے ساتھ لے کر عید کی طرف جا رہا ہوتا۔ یہ وہ لمحے یاد آتے ہیں۔ اگر نعمت ہے باقی تو اس کی قدر کرے، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرے۔
رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کیا کرے اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان شامل حال فرمائے۔ اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ سٹی 55 کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز ہے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے ملتمس ہوں حافظ محمد عبید صاحب کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرمائے، تاکہ اس نعت مصطفیٰ کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کی قدورتیں نفرتوں کو دور فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر مدینے کے تاجدار کی سچی اور سچی محبت ڈال دے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کریم اپنے محبوب کی سنتوں کے تابع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ
تیرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری